علیکم، میں امداد سمرو۔ خبر آ گئی ہے بڑی، اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہاڑ سر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا پہاڑ، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اس عمر میں۔ کیا وہ یہ پہاڑ سر کر پاتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ پہاڑ سر کرنے کے لیے ایک کھلاڑی کو بھی لایا گیا تھا میدان میں۔ اب جو خبر ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سامنے آ گئی ہوئی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور نواز شریف صاحب یا آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر کیوں آئے تھے، جس وجہ سے نشانے پر آئے تھے، کیا وہ خود ہی اب وہ جو اپنا کریڈٹ تھا وہ نواز شریف صاحب اپنا ختم کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے؟ سوال ہے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ۔ یہ خبریں کونے خدروں سے آ رہی تھیں۔ نصرت جاوید صاحب چیخ چیخ کر بات کر رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو کا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اس کی شکل بدلی جائے، تبدیل کیا جائے اس کو۔ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے مل کر جب 18ویں ترمیم کی تھی، جب NFC ایوارڈ کیا تھا، صوبوں کا حصہ NFC ایوارڈ میں، یعنی جو مالی وسائل تھے، وفاقی پول تھا جو جہاں سے پیسے صوبوں کو منتقل ہوتے ہیں، صوبوں کا حصہ 57.5% مقرر کیا گیا تھا، اور پھر اس کو ایک فارمولہ تھا اس کا ایک، اور فارمولہ کے ساتھ ساتھ پھر جو ریونیو جنریشن تھی وہ بڑھانی تھی۔ تو وہ ظاہر اس وقت بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، بھول گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سارے وسائل، سارے اختیارات، خاص طور پر ایوان صدر کا اختیار۔ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا صدر، چاہے وہ غلام اسحاق خان ہو، چاہے وہ فاروق لغاری ہو، یعنی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پہلے دن سے مہرا ہو، یا پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بھائی فاروق بھائی ہو، 58 بھی ان کے پاس تھی، اختیار ان کے پاس تھا، تو انہوں نے جناب حکومت دے پرے ماری، بینظیر بھٹو کی حکومت اڑا دی 58 بھی کے تحت۔ تو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس 58 بھی کو ختم کیا گیا۔ 1997 میں نواز شریف نے ختم کیا تھا، لیکن مشرف نے 17ویں ترمیم میں اس کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا اس اختیار کو۔ تو وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹینشن تھی۔ پھر دوسرا وسائل۔ اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے دنوں ایک انکشاف کیا جو سب کو پتا تھا، لیکن ڈار صاحب کی زبان پر پہلی بار آیا تھا ایک انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ سے میرے اختلافات پیسوں پر ہوئے تھے، مالی معاملات پر ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ڈار صاحب کو جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ جی ہمیں اتنی رقم چاہیے۔ ڈار صاحب نے کہا کہ جی رقم کس مد میں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مد وغیرہ کو چھوڑے، ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اپنا معاملات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کا جتنا بنتا تھا آپ کو دے دیا۔ تو اس پر ہو گئی تھی گرمی سردی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد باقی وفاقی وزراء یہی رہے، لیکن ڈار صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مصیبت میں، اور وہ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر نا دورے کا نام لے کر باہر چلے گئے، اور باہر سے پھر انہوں نے جا کر جو ہے وہ وہیں قیام کر لیا تھا۔ تو NFC ایوارڈ کی ظاہر زیادہ پرابلم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو رہی کہ بھئی پیسہ تو سارا چلا جاتا ہے صوبوں کو، پہلے جتنا پیسہ ہوتا تھا جو مرضی ہوتا تھا وفاق سے لے لیتے تھے، تو پرابلم ہوئی۔ صوبوں میں پیسے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ جہاں بیڈ گورننس کا سب سے زیادہ الزام جہاں لگتا ہے، وہاں پہ صحت کے شعبے میں انقلاب آ چکا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے اسپتال بنے، یہاں تک کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہاں جا کر وزٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اسی طرح کے اسپتال بنانے۔ پنجاب NFC ایوارڈ ہونے کے بعد مالی طور پر خود مختار ہو گیا، پیسے آتے، اور شہباز شریف صاحب یہ میٹرو بنا رہے ہیں، جی یہ فلاں بنا رہے ہیں، خود ہی معاہدے کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو اس سے، اور دوسری جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی 18ویں ترمیم کے بعد کہ جو وفاق کمزور تھا، مشرف نے جس کو زخمی کر دیا تھا، لہو لہو کر دیا ہوا تھا، جو بالکل بلوچستان تو ہاتھ سے کیا ہوا تھا، اس کو جوڑ لیا تھا، اس کو مضبوط کر لیا تھا۔ تو یہ جو آصف زرداری اور نواز شریف کا جرم تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے NFC ایوارڈ کیا، 18ویں ترمیم کی۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو بھی اسی جرم کی پاداش میں لایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے پھر آپ کو سزا یہ ہے آپ کے لیے، اور لانے سے پہلے بتایا گیا کہ ہم عمران خان کو کیوں لا رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف صاحب بریفنگ دیتے رہے نواز شریف کی حکومت کے دوران صحافیوں کو
کہ جی یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا، اس کے ساتھ ہم ملک کو نہیں چلا سکتے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہی بریفنگیں دیں۔ پھر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے، میں آپ کو صرف اس کا دے رہا ہوں پس منظر، اور پھر میں بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب واقعتاً یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر پائیں گے، یہ سوال ہے۔ ایک وہ لیڈر جو خود کریڈٹ لیتا ہے کہ جناب ہم نے NFC ایوارڈ میں چھوٹے صوبوں کے لیے قربانی دی، پنجاب نے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم کر کے ہم پولیٹیکل پارٹیوں نے وفاق کو مضبوط کیا، وفاق کو جوڑا، صوبوں کو بااختیار بنایا، وہ لیڈر یہ کرنا چاہے گا؟ سوال ہے۔ لیکن اب خبر تو آ گئی ہے نا، اب خبر ابھی تک میں بات کر رہا ہوں تو خبر کی کہیں سے کوئی تردید نہیں آئی، کوئی یہ بات نہیں کر رہا۔ اچھا، اب وہ جو پس منظر ہے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں، بنے نہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم، جب بنائے جاتے ہیں RTS بٹھا کر، تو اس کے بعد اپنے پہلے وزیروں کے ذریعے یہ بات نکلواتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم جب تک رہے گی پاکستان نہیں چل سکتا، NFC ایوارڈ کو ختم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانا ہوگا۔ فیصل ووڈا شروع ہوتے ہیں ٹاک شوز کے ذریعے، کراچی میں کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ فواد چودھری شروع ہوتے ہیں، کبھی کبھی اسد عمر اشارہ دے دیتے ہیں، مراد سعید بات کر دیتے ہیں، اس طرح باقی لوگ جو بات کرتے رہے، اور پھر فائنلی جب ریزسٹنس زیادہ آ گئی، بات اس بات کو کہیں پذیرا ہی نہیں ملی، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے، ایون اتحاد میں PTI کی حکمران اتحاد میں بیٹھی پولیٹیکل پارٹیز نے جب اس بات کو نہیں بائے کیا، تو عمران خان کو خود آنا پڑا میدان میں کہ جی دیکھیں ہم نے تو 9,000 ارب روپے ہم نے جمع کرنے کیے، ہم نے اس میں سے تو ہم نے 5,000 ارب روپے تو دے دیے صوبوں کو۔ میں فرضی رقم بتا رہا ہوں، اس کے آس پاس کوئی رقم وہ بتاتے ہوتے تھے، تو وہ تو دے دیے ہم نے صوبوں کو، 3,000 ارب ہم نے دے دیے جی ادھر اپنا قرضوں میں، بیرون قرضوں کی قسطوں میں دے دیے اور سود میں دے دیے، تو باقی جی بچا 2,000 ارب، تو اس میں ہم وفاق خود اپنے پاس رکھیں یا ڈیفنس کو دیں، ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ تو وہ جو سوچ تھی، وہ سوچ تو وہیں کی وہیں ہے، عمران خان تو نہیں ہے، لیکن وہ سوچ شاید وہیں کی وہیں ہو۔ تو نصرت جاوید صاحب نے یہ بات کئی بار اپنے وہ پروگرام کرتے ہیں اس میں کی ہے، اور ان کی، کیونکہ نصرت جاوید کوئی چھوٹے صحافی نہیں ہے، جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس بات کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ اب خبر دی ہے پاکستان سے کہ سب سے جتنا ایک پاکستان میں جرنلزم ہوتا ہے، اس جرنلزم سے 100 گنا بہتر جرنلزم کرتا ہے ڈان اخبار۔ ڈان اخبار کے کراچی کے رپورٹر ہیں عمران ایوب، انہوں نے ایک خبر دی ہے، اسکرین پر آپ یہ خبر دیکھ لیں، ڈان کا اسکرین شاٹ، اس میں وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی جو منشور کمیٹی ہے، اس کو جو تجاویز آئی ہیں، اس تجاویز میں NFC ایوارڈ کو اور 18ویں ترمیم کو یکسر تبدیل کرنے کی تجاویز بھی شامل ہے۔ اور نون لیگ کے سورسز سے انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جی ہاں ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے منشور کے اندر یہ چیز ہوگی، ہم نے اس کی تجویز دی ہے، یعنی منشور میں ڈال کے۔ اب منشور میں ہو سکتا ہے آئینی اصلاحات کے نام پہ آئے یہ چیز، آئینی اصلاحات، اگر 18ویں ترمیم میں کوئی چیز غلط ہے، تبدیل کرنا کوئی صحیفہ تو نہیں ہے، تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن تبدیلی کے نام پر صوبوں کے اختیارات کم کرنا، تبدیلی کے نام پر NFC ایوارڈ کی صوبوں کے وسائل کم کرنا۔ جب عمران خان صاحب بات کرتے تھے تو تب یہی مسلم لیگ نون اور یہی تو پیپلز پارٹی والے یہی کہتے تھے نا کہ جی آپ بالکل ترمیم کے لیے آئیں، بیٹھیں نا، لیکن بہتری کے لیے ترمیم ہو، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں۔ جہاں تک ہم بہتری کر کے لائے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنا ہو، صوبوں کو مزید بااختیار کرنا ہے، تو بسم اللہ آئیں، کیونکہ صوبوں کو بااختیار کرنے سے وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے صوبوں کو اختیارات نہیں دیے تھے، ایک بار ہم اپنا وفاق توڑ چکے ہوئے 1971 میں۔ طاقتور وفاق، مضبوط مرکز کبھی بھی فیڈریشن نہیں ہوا کرتے، وہ مضبوط تب ہوتے ہیں جب اکائیاں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں،
وہ محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو اس امبریلا میں، اس چھتری کے نیچے۔ جب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں تو پھر بلوچستان جیسے حالات ہوتے ہیں۔ پھر جو ڈھاکہ میں نے کیا، بنگال نے کیا، پھر وہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ خبر اب مسلم لیگ نون اس کو ایڈریس کرے گی، لیکن میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 80s میں وہ وزیر بنے ہیں پہلی بار۔ انہوں نے ہر طرح کی سیاست کر کے دیکھی ہے۔ انہوں نے سیاست وہاں سے سیکھی جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی آخر میں، جنہوں نے 2 بار ان کو نکالا، تو لہٰذا ان کو لاڈلے پن کا تجربہ بھی ہے، اور پھر ان کو سوتیلے پن کا رویہ بھگتنا جو ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بھگتا ہے۔ اور پھر ان کو اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کو سرو کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ، آئین، اختیارات۔ تو اگر صوبوں کو اختیارات ہی نہیں ہوں گے، اگر پارلیمنٹ کو 18ویں ترمیم میں کیونکہ 18ویں ترمیم تو پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنے اور صوبوں کو مضبوط بااختیار بنانے کی ترمیم تھی نا، تو میاں صاحب کو تو پورے تجربے ہیں۔ تو اب کیا میاں صاحب جو ہیں عمر کے اس حصے میں یہ والا پہاڑ سر کریں گے؟ مجھے خبریں ہیں جی، میں اب کسی مطلب نصرت جاوید صاحب کی خبر کو تو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، یا یہ جو خبر آئی ہے کہ جی وہ اپنا عمران ایوب صاحب کی، اس خبر کی تو میں تردید نہیں کرنے والا، کوئی میں ہوتا ہی کون ہوں، نون لیگ والے کریں۔ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں کہ جی میں 18ویں ترمیم جو ہے اس کو میں آپ کے مطابق کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں، ان کی خبر کی میں تردید نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب عمر کے اس حصے میں پروجیکٹ عمران خان کا نامکمل ایجنڈا مکمل کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب ایسا کریں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ، NFC ایوارڈ کا خاتمہ عمران خان صاحب نہیں کر پائے تھے۔ عمران خان صاحب نے خواب دکھائے تھے جی میں ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ نہیں کر پائے تھے۔ پارلیمنٹ یا جو سیاست ہوتی ہے اپنا پارلیمانی سیاست، اس کا تو ان کو مطلب 1% بہت ہوتا ہے، منفی تجربہ تھا ان کو۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، آئینی ترامیم کروانا، لوگوں کو انگیج کرنا، کمیٹیاں بنانا، وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے، تجربہ تو دور کی بات ہے۔ وہ ہو گئے ناکام، تو وہ تو ناکام ہو گئے، لیکن یہ جو ایجنڈا جن کا تھا، ایجنڈا تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اس عمر میں کریں گے؟ اس عمر میں یہ والا تجربہ کر کے نواز شریف صاحب اپنی سیاست کو تاریک کر دیں گے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ تو آ نہیں رہے، دیوار پر لکھا ہوا ہے، کولیشن گورنمنٹ ہوگی جس کے لیے وہ کبھی کراچی پارٹی کو بھیجتے ہیں، کبھی خود بلوچستان جاتے ہیں۔ تو اب KPK کا پروگرام ان کا بنا ہوا ہے، تو پھر عوامی نیشنل پارٹی والوں کے پاس 1 ووٹ ہوتا ہے، 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچ قوم پرست، BAP والے تو ووٹ دے دیں گے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو واپس کرنا یا جو اختیارات ہیں کم کرنے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، زیادہ کرنے تو ہم بات کر سکتے ہیں، وسائل بڑھانے ہیں تو بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ یا تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہوگا کہ میاں صاحب آپ کو ہم 2/3 دلوا دیتے ہیں جی، آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، باقی آپ اپنے کام کرتے رہیے گا۔ لیکن جب یہ نواز شریف صاحب نے کام کر دیا، 18ویں ترمیم میں جو اختیارات تھے وہ کم کر دیا، جو بھی مجوزہ چیزیں ہیں وہ کر دیں، اور NFC ایوارڈ میں صوبوں کا ایسا کم کر دیا، تو پھر نواز شریف صاحب جو ہوں گے وہ عمران خان صاحب سے کہیں زیادہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہوں گے۔ پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس نہ اختیار ہوگا، نہ وسائل ہوں گے، صوبے بے شک پھر 4 لے لے، کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو حساب سمجھ نہیں آ رہا۔ اب عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے، عرفان صدیقی صاحب اس بات کو کلیئر کریں گے۔ آج کل وہ رابطے میں نہیں ہے کسی کے ساتھ، اخبار میں رپورٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی،
عرفان صدیقی سے بھی اور مریم اورنگزیب سے بھی رابطہ نہیں ہوا. لیکن یہ اگر کوئی ایجنڈا ہے خبر کے مطابق، کیونکہ خبر میں بھی امکان ہے اس لیے میں اگر مگر سے کام لے رہا ہوں، اگر یہ ایجنڈا ہے تو پھر یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے برابر ہوگا، اور وہ بھی شدید موسم میں. اس عمر میں نواز شریف صاحب شدید موسم میں ماؤنٹ ایوریسٹ کیسے سر کر سکتے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.